الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فله الحمد. ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نكتة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبہداہم اقتدہ. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. مجلس کی ابتدا میں پروردگار عالم سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار الہ جو مومنین تشریف فرما ہے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. بار الہ ہمیں صحیح معنوں میں تیری عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمیں قرآن مجید جو کہ کتاب حکیم ہے انہیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور یہ مجلس، آج کی مجلس، یہ بیگم خواجہ محمد اشرف زیست فاطمہ بنت محمد تقی بیگم خواجہ محمد طفیل بانی جامع منتظر، خواجہ عبدالعلی بیگم خواجہ نیاز احمد بیگم حاجی خادم صاحب اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے. ان تمام مرحومین کے لیے، کل مرحومین، مومنین، مومنات، علماء کرام، مراجع عظام، شہداء ملت اور وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور اللہ نے اس خدمت کو قبول کیا ہے. اور آج جو بزرگ عالم دین وفات ہوئے ہیں محمد نجفی صاحب، ان کی ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزاداران سید شہداء، نور قرآن کے عنوان پر مسلسل آپ کی سماعتوں کو زحمت دے رہا ہوں. قرآن کریم پروردگار عالم کی وہ کتاب ہے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے.
اور میں کئی جگہوں پہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی کتاب کی قراءت کرتے ہیں، کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس کتاب کے مصنف کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ مصنف عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، دقت کے ساتھ لکھتا ہے، تو پھر وہ کتاب دقت اور توجہ سے پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے اس کتاب کے بارے میں کہ جسے دست مشیت نے لکھا ہے، جس کا ہر کلمہ اسی جگہ پر آیا ہے جہاں آنے کا حق ہے؟ اگر آپ قرآن مجید میں تدبر کرتے ہیں، تأمل کرتے ہیں، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، گویا کہ وہ ابھی نازل ہو رہی ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ قرآن کی تازگی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، یہ سوال مہم ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ تازگی نظر نہیں آتی، چونکہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ میں کم از کم اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ کسی کے مزاج نازک پہ گرا نہ گزرے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی تازگی، تراوت کم کیوں نہیں ہوتی؟ معصوم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ قرآن کی تازگی اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، لہٰذا عقل انسانی جتنی ترقی کرتی جاتی ہے، قرآن بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور معصوم کا فرمان بھی۔ عزیزو، قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین جو خطیب منبر سلونی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، میں توجہ کا طالب ہوں، ما جالس ھذا القرآن احد، کوئی بھی اس قرآن کے ساتھ نشست کریں۔ دیکھیں، دو لفظ ہے عربی زبان میں، ان دو لفظوں کے فرق کو سمجھیے۔ ایک لفظ ہے جلسا، جیم لام سین، اور ایک لفظ ہے جالسا، جیم الف لام سین، ایک الف کا اضافہ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جلسا کا مطلب ہے بیٹھنا، لیکن جالسا کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سے نشست کرنا۔ آپ کی توجہ ہے؟ معصوم نے یہ نہیں کہا، جناب امیر نے، کہ آپ اس قرآن کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ نشست کریں۔ کیا مطلب نشست کریں؟ یعنی گفتگو دونوں طرف سے ہو۔ عجیب ہے، جناب امیر فرماتے ہیں گفتگو دونوں طرف سے ہو۔ کیا مطلب دونوں طرف سے ہو؟ آپ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن آپ کے ساتھ گفتگو کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ قرآن میں تدبر کرتے ہیں، تأمل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں، عالم اسلام کا صرف ایک مفسر ایسا ہے، ایک مفسر، کہ جب انہوں نے اپنی تفسیر کا مقدمہ لکھا تو مقدمے کا آغاز اس حدیث سے کرتا ہے۔ وہ مفسر کون ہے؟ ابن عربی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، صوفی ہیں، عارف ہیں، کہ جس کی کتابوں پر حضرت امام خمینی نے بھی شرح لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کا مقدمہ قول معصوم سے شروع کیا۔ یہ پہلا مفسر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولایت کے چھٹے آفتاب فرماتے ہیں۔
اب دیکھیں نا یہ گفتگو کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ معصوم کے فرمان سے، چونکہ ابن عربی جانتا ہے کہ قرآن کے رموز کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ ذات معصوم ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ بڑی عجیب روایت ہے۔ کہا چھٹے معصوم نے ارشاد فرمایا، میں توجہ چاہتا ہوں، اس حدیث کو حفظ کیجئے، لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ لِخَلْقِهِ فِي كِتَابِهِ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے لیے تجلی فرمائی ہے۔ قرآن کی آیات نہیں ہے، تجلی گاہ خدا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو یہ تجلی نظر نہیں آتی۔ خدا نے اپنی کتاب میں بندوں کے لیے تجلی کی ہے۔ اب کسی کو اگر کسی وقت خدا کی زیارت کا شوق ہو، کوہ طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، ہر آیت خدا کی تجلی ہے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ ما جالس ھذا القرآن احد، کوئی بھی اس قرآن کے ساتھ نشست کرے، کیا ہوتا ہے؟ ما قام عنہ الا بزیادۃ او نقصان، وہ آدمی کچھ چیزوں میں فائدہ اٹھاتا ہے، کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہے۔ یہ جناب امیر کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا حقیقت نے اپنے قلم سے اسے تاریخ بشریت پہ ثبت کیا ہے۔ کہا جو بھی اس قرآن کے ساتھ نشست کرے، یا تو اس کو کچھ چیزوں میں اضافہ ملتا ہے یا کمی اضافہ ملتا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ جناب امیر نے کہا زیادتاً فی ہدا، ہدایت بڑھتی جاتی ہے، وَنُقْصَانًا فی عَمَى، اور گمراہی کم ہوتی جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ گفتگو سے گمراہی کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن عزیزو، یہ المیہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں۔ قرآن کو ہم نے ریشم کے کپڑوں میں بند کر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور تلاوت کب کرتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جائے، جب کوئی فوت ہو جائے، یہ حقیقت ہے۔ میں سیریا میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، میں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت لگائی تھی۔ تصور دیکھیے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ میں نے تلاوت لگائی تھی، ہمارے ایک دوست تشریف لائے، مجھ سے کہنے لگے حضور تلاوت کیوں لگائی ہے؟ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ یعنی تصور کیا ہے قرآن کے بارے میں کہ جب کوئی فوت ہو تو قرآن کی تلاوت ہو، حالانکہ قرآن مردوں کی نہیں زندوں کی کتاب ہے۔ کہا کوئی فوت ہوا ہے، قرآن کی تلاوت سنی، کہا کوئی فوت ہوا ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوتگی ہوئی ہے۔ اچھا، یہیں جناب امیر اس حدیث میں آگے بیان کرتے ہیں وَاسْتَنْصِحُوا، قرآن سے نصیحت لو۔ میں مقدمے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ ایک نتیجہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس قرآن سے نصیحت لو۔ ابھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نکلیں، کوئی آپ سے پوچھے حضور کیا کر رہے ہیں، آپ نے جواب دیا قبرستان جا رہا ہوں۔ پوچھا قبرستان میں کیا کرنا ہے؟ میں مردوں کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت غیر معقول سی بات ہے نا۔ جناب امیر کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے نصیحت لو، یعنی نصیحت زندوں کو کی جاتی ہے۔ جب تک زندہ ہے قرآن سے تعلق بنا کے رکھو، فوت ہوں گے قرآن خود قبر میں تشریف لائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ قرآن خود تشریف لائے گا۔ پھر اس شان سے دیکھیے، میں نے نور قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، یہ تیسرا دن ہے۔ سورہ قصص، چاہتا ہوں یہ جو 3 مجلسیں رہ گئی ہے، حضرت موسیٰ پہ گفتگو ہو۔
عموماً یہ باتیں ممبروں سے نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک ہی موضوع ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اسی پر کافی گرفت ہے، لیکن ان جیسی موضوعات کا تذکرہ کبھی ممبروں سے نہیں ہوتا. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے جب تک انبیاء کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، حسین کی وراثت کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی. آپ ہمیشہ کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. سلام ہو تم پر اے آدم کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث. پہلے پتہ تو ہو وہ وراثت کیا ہے جو انبیاء کے پاس تھی. میں نے بارہا کہا ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو اپنے لیے پسند کیا، پھر جتنے بھی فضائل تھے، کمالات تھے، خوبیاں تھی، وہ انبیاء کو عنایت کی. اب اگر کسی نے انسان کی عظمت کو بکھری صورت میں دیکھنا ہو تو وہ ہزاروں سالوں کے سلسلے پر نظر کرے، لیکن اگر یہی فضیلتیں ایک جگہ دیکھنی ہو، ہزاروں سالوں پہ پھیلے ہوئے سلسلے میں یہ فضیلتیں یکجاں دیکھنی ہو تو زہرا کے دلبند حسین کی سیرت کو دیکھیں. وہاں موسیٰ کے فضائل بھی نظر آتے ہیں، عیسیٰ کے فضائل بھی نظر آتے ہیں، چونکہ یہ وارث انبیاء ہے. بس عزیزو، آپ میرا ساتھ دیجئے گا. دیکھیے قرآن کس شان سے گفتگو کر رہا ہے. قرآن میں ارشاد ہوا، توجہ چاہتا ہوں، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، سورہ قصص جو کہ قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے، 20ویں پارے میں، اور اس میں یہ 4تھی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، فرعون نے زمین میں سرکشی کی. سرکشی کے بعد کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور مصر کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا. فرعون نے کیا کیا؟ مصر کے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا. پہلی بات فرعون نے سرکشی کی. میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، خدا ہر لفظ کو دقت کے ساتھ بیان کرتا ہے. فرعون نے زمین میں سرکشی کی. دوسری بات وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا. وَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً، ایک فرقے کو کمزور کیا. ایک فرقے کو، یہ تیسرا کام ہے. پہلا کام فرعون نے سرکشی کی، دوسرا کام لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا، تیسرا کام ایک فرقے کو کمزور کرنا شروع کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے گفتگو آج کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو 4000 سال پہلے ایک قصے کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن قرآن بتانا چاہتا ہے ہر زمانے کے فرعون کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ جب مسلم بن عقیل کی تحریک کو کچلا گیا تو اس کی کیفیت کچھ یوں تھی. مجلس کے بعد کسی نے کہا حضور یہ تو یہ لگ رہا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کی شباہت ابن زیاد سے ہو تو میں کیا کروں؟ قرآن فرعون کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. کہا فرعون نے سرکشی کی. آج بھی کہیں نہ کہیں سرکش نظر آتے ہیں. اور کہا کہ لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا. تیسرا کام ایک فرقے کو کمزور کرنا شروع کیا. اس کے بعد یذبح ابناءکم، اور اسی فرقے کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا. چوتھا کام وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا.
5 کام کیے فرعون نے. سرکشی کی، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا، ایک فرقے کو کمزور کرنا شروع کیا، مردوں کو بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا اور عورتوں کو زندہ رکھا. عزیزو، آپ نے یہ بات سنی ہے، برطانیہ جب یہاں آیا تھا تو ایک اسٹریٹجی تھی جس پہ عمل کیا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول. لوگوں کو تقسیم کرو اور پھر حکومت کرو. قرآن نے 1400 سال پہلے آواز دی کہ یہ برطانیہ کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے فرعون کی اسٹریٹجی ہے. حکومت ہو ہی اسی وقت سکتی ہے ظالم کی جب وہ آپ کو تقسیم کرے. ابھی آپ پاکستان کے معاشرے کو دیکھیں، تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہمیں زبانوں کے نام پہ تقسیم کیا گیا، یہ بلوچی ہے، یہ پشتون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے. واقعاً یہ ظلم ہے. میں آپ کو آج ایک نسخہ دے رہا ہوں. لسانی تقسیم موجود ہے، رنگ و نسل کے حوالے سے تقسیم موجود ہے، مذہب کے حوالے سے تقسیم موجود ہے. آپ پر اگر کوئی ظالم حکومت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو تقسیم کر چکا ہے. ظالم کی جرت نہیں ہے وہ حکومت کرے اگر تقسیم نہ ہو. اور اگر آپ قیامت میں، ممبر کی قسم کھا رہا ہوں، قیامت میں جناب زہرا کی شفاعت چاہیے تو کبھی بھی تقسیم نہ کریں، کوشش کریں سب کو وحدت کی لڑی میں پھروئیں. آپ کربلا پہ نظر کریں نا، یہ فرعون کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ لوگوں کو تقسیم کریں، بچوں کو ذبح کریں. اب کیا کوئی رحمان کی اسٹریٹجی بھی ہے؟ کوئی رحمان کا بھی منصوبہ ہے فرعون کے منصوبے کے مقابلے میں؟ ابھی میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں. امام نے مالک اشتر سے کہا جب حکومت کرنی ہو تو لوگوں کے لیے درندہ نہیں بننا. لا تکن علیہم سبع ضاریا، لوگوں کے لیے درندہ نہیں بننا. کیوں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو 4 کلمات ہے اسے یونائٹڈ نیشن کے صدر دروازے پہ لکھنا چاہیے. ہے کسی کا امام جو انسان کے بارے میں ایسے گفتگو کرے؟ کیا کہا لوگوں کے لیے درندہ نہیں بننا. کیوں؟ الناس صنفان، لوگوں کی 2 قسمیں ہیں. اما اخ لک فی الدین، یا تو وہ تیرا دین میں بھائی ہے، او نذیر لک فی خلق، یا تیرے جیسا انسان ہے. مجھے بتائیے نا کسی نے ایسی تقسیم بتائی ہے؟ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ آپ کا دین میں بھائی ہے جیسے تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہے. لائیں دنیا میں بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، کسی نے یہ فکر پیش کی ہے؟ یا تو وہ تیرا دین میں بھائی ہے یا تیرے جیسا انسان ہے. یعنی یا اس کی عزت اس لیے کرو کہ وہ مسلمان ہے، یا اس کی عزت اس لیے کرو کہ وہ انسان ہے. عزیزو، کبھی بھی میں یہ چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور بات بڑی مشکل سے بعض دفعہ ہضم ہوتی ہے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں. غور سے سننا ہے. چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس نے انسانوں سے نفرت کی ہو. یہ بات بڑی سخت ہے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے انسانوں سے نفرت کی ہو. اب کوئی مجھ سے بارہا یہ سوال ہوا ہے کہ پھر یزید کا کیا کریں؟ اسے نفرت نہیں کرنا چاہیے. یزید انسان ہی نہیں ہے، اس میں انسانیت کی کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے. فرعون انسان ہی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے انسانوں سے نفرت کی ہو. میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں. سورہ حضرت لوط کے بارے میں یہ قول ہے، یہ آیت ہے. حضرت لوط نے اپنی قوم سے کیا کہا؟
اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو گناہ حضرت لوط کی قوم کر رہی تھی وہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. اتنا عجیب و غریب کام. قرآن نے خود کہا ہے اس گناہ کے بارے میں ما سبقکم الیہ احد من العالمین، جو گناہ تم کر رہے ہو کسی نے نہیں کیا ہے. ایسے عجیب گناہ. اچھا ایسے گناہ اگر کوئی قوم کرے اس کے بارے میں حضرت لوط کیا کہتے ہیں؟ انی لعملکم من القالین، میں تم لوگوں کے عمل سے نفرت کرتا ہوں. کبھی یہ چیزیں بیان نہیں ہوئی. انی لعملکم من القالین، میں تم لوگوں کے عمل سے نفرت کرتا ہوں. یعنی اگر یہ عمل چھوڑ دیا حضرت لوط سینے سے لگائے گا. لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یا وہ تیرا مسلمان بھائی ہے، یہ جناب امیر کہہ رہا ہے، یا وہ تیرا مسلمان بھائی ہے یا وہ تیرے جیسا انسان ہے. اسی انسان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. کبھی لسانی تقسیم ہے، کبھی رنگ و نسل کی تقسیم ہے، کبھی مذہبی تقسیم ہے. عزیزو اگر زہرا کی شفاعت چاہیے تو وحدت کے لیے کام کرے. مسلمانوں کے درمیان وحدت، مومنوں کے درمیان وحدت. اس سے بڑھ کے ہم اس فکر کے حامل ہے انسانوں کے اندر وحدت. بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اقبال نے کہا ہے. اور فکر کہاں سے لی ہے؟ خطیب منبر سلونی سے، جس نے کہا انسانوں کی دو قسمیں ہیں. بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ افغانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. صرف ایک پہچان ہو کہ میں انسان ہوں. فرعون کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، ایک فرقے کو ضعیف کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اور بچوں کو ذبح کرتا ہے. یہ منزل آپ نے طے کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی ہمت اور حوصلے سے سنا. اچھا بچوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ فرعون اور فرعون کے کارندے کیوں ذبح کرتے تھے؟ ایک نجومی آیا، آپ جانتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے ایک مقام تک پہنچنا ہے اس لیے اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری حکومت ختم کر دے گا، لہٰذا بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوا فرعون نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے. معصوم کی روایت ہے کہ 20,000 بچے قتل ہوئے. 20,000 بچے معصوم کی روایت ہے. چونکہ فرعون کو یہ خطرہ تھا کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی. فرعون صفت ہمیشہ حکومت کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حکومت کے بارے میں سوچتے ہیں. 20,000 بچے قتل ہوئے. کیوں؟ چونکہ ایک بچے نے آنا ہے اور اس بچے نے فرعون کی حکومت ختم کرنی ہے. لیکن خدا جس کی حفاظت کرنا چاہے، خدا جس کی حفاظت کرنا چاہے. موسیٰ پیدا ہوئے. اب موسیٰ کی ماں پریشان، غور سے سنیے گا. آواز آئی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ. اب موسیٰ کی ماں پریشان ہوئی، بچے ذبح ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی ذبح ہو جائیں گے. آواز آئی موسیٰ کو تابوت میں رکھو. پہلا حکم، توجہ سے سنیے گا. دوسرا حکم، تابوت کو دریا میں بہا دو. بچہ ہے 2 دن کا 3 دن کا، ماں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کو تابوت میں رکھو. پہلا حکم، تابوت کو دریا میں بہا دو. 2 حکم ہوئے حضرت موسیٰ کی ماں کو. اب ایک حکم ہوا دریا کو. یہاں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان ہے، بات سمجھ لیتا ہے. موسیٰ کی ماں ہے، حکم سمجھ میں آ گیا. ایک حکم دریا کو ہوا. موسیٰ کی ماں سے کہا موسیٰ کو تابوت میں رکھو، تابوت کو دریا میں پھینکو.
آپ کی ذمہ داری تمام ہوئی. دریا سے کہا اس تابوت کو ساحل پہ لے جاؤ. اور کس ساحل پہ؟ اس ساحل پہ جو فرعون کے گھر کے اندر ہے. چونکہ ساحل کا ایک کنارہ فرعون کے گھر کے اندر سے گزرتا تھا. بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ جس فرعون نے اسی بچے کی خاطر 20,000 بچے ذبح کیے، اسی کے گھر کی طرف تابوت جا رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں. موسیٰ کو تابوت میں رکھو، تابوت کو دریا میں پھینکو. دریا سے کہا کہ اس کو ساحل کی طرف لے جاؤ. ساحل سے کہا جب لینا ہے تو آرام سے لینا ہے. اب عزیزو، اللہ نے عجیب پیغام دیا کہ ہم جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اسے قاتل کے گھر میں بھی پناہ دیتے ہیں. فرعون کی فرعون کے گھر میں حفاظت ہو رہی ہے موسیٰ کی. شان قدرت دیکھیں. ہم کبھی کبھار کتنے پریشان ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اپنے کام اللہ کے سپر تو کیجئے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تیری حفاظت فرعون کے گھر میں کروں گا، فرعون کے ہاتھوں سے کروں گا. اچھا، اب ایک اور منزل ہے اسی آیت میں. 2 منزلیں ہیں، عجیب منزلیں ہیں. ماں ہے، بچہ بھی موسیٰ جیسا، بہت پیارا بچہ ہے. تاریخ نے خد و خال لکھے ہیں کہ بچہ ایسا تھا کہ اگر کوئی عورت اسے دیکھے تو بچے سے محبت ہو جائے. اس بچے کے بارے میں کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا اس کو تابوت میں رکھو، تابوت کو دریا میں پھینک دو، دریا اسے ساحل پہ لے جائے گا. اب ساحل پہ کیا ہوگا؟ کہا یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اس بچے کو میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. حضور فکر کی کون سی منزل ہے؟ مجھے اگر کوئی کہے اپنے بچے کو چھوڑ دو، گلی کے کنارے پہ اس بچے کا دشمن کھڑا ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. موسیٰ کی ماں سے فرمان ہے بچے کو تابوت میں رکھو، تابوت کو دریا میں چھوڑ دو، دریا اسے ساحل پہ لے جائے گا، ساحل پہ اس کا دشمن اور میرا دشمن اٹھا لے گا. آواز دینا چاہتا ہے کہ موسیٰ اگر موسیٰ ہے تو اس کی ماں کا ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے. موسیٰ گئے، عجب شان سے گئے. اچھا، یہاں تک تو آپ نے سنا، یہ قرآن کی آواز ہے. موسیٰ کی ماں حکم مان رہی ہے، دریا اطاعت خدا کر رہا ہے. اب فرعون تو خدا کا حکم نہیں مانتا، اس کے لیے بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے. فرعون تو خدا کا حکم نہیں مانتا، خدا کسی کو مجبور بھی نہیں کرتا، خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا ان کو بھی رزق دیتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اب خدا داعش جیسا تو نہیں ہے کہ جس نے خدا کے وجود سے انکار کر دیا اسے ذبح کر دیا. نہیں، خدا جس زمانے میں موسیٰ کو رزق دے رہا تھا اسی لمحے فرعون کو بھی رزق دے رہا تھا. ارے یہ تو فرعون کی بدقسمتی ہے جس نے سرتابی کی ہے، وہ تو خدا کا بندہ ہے، خدا نے رزق بند نہیں کیا. اچھا، اب موسیٰ کی ماں نے بات مان لی، موسیٰ کی ماں اطاعت گزار ہے، دریا نے بات مان لی، ساحل نے بھی بات مان لی، ساحل بھی حکم خدا کو سمجھ رہا ہے. بات ہے فرعون کی. اب فرعون کو کس طرح سے موسیٰ کی حفاظت دی جائے؟ وہ تو بات نہیں مانتا، وہ تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے.
اور خدا مجبور نہیں کرتا. خدا نے آواز دی قرآن میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ پریشان نہیں ہونا، ہم نے اپنی محبت تیری اوپر ڈال دی. جو بھی دیکھے گا وہ محبت کرے گا. اب موسیٰ کہاں پلے بڑے؟ فرعون کے دربار میں، فرعون کے گھر میں. جب بڑے ہوئے ایک دن شہر نکلے. توجہ چاہتا ہوں، شہر نکلے. اب کہاں پلے بڑے ہیں؟ فرعون کے گھر میں. شہر میں دیکھا وجد رجلین یقتتلان، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا، دو آدمیوں کی لڑائی ہے، اب اس شان سے قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، کوئی حکمت تو ہوگی نا. کہا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. قرآن نے آواز دی سورہ قصص ھذا من شیعتی ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. اچھا، شیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں پیروکار کو. پیروکار کے لیے بڑے الفاظ ہے عربی زبان میں. مطیع بھی کہتے ہیں، تابع بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن نے خصوصی طور پر شیعہ کا لفظ استعمال کیا. کہا ھذا من شیعتی ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. ایک یہاں پہ شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، ایک سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا. اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. اب قرآن نے کہا شیعہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا نبی شیعہ ہے یا نبی کا ماننے والا شیعہ ہے. یہ قرآن کی تعریف ہے. دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ کا شیعہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، حالانکہ ہم جب روایت پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ وَھَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک حضرت موسیٰ کا دشمن. فرعون کے گھر سے نکلے ہیں، شہر میں گئے. موسیٰ کی قسمت لڑائی ہو رہی تھی. ایک موسیٰ کا شیعہ. اب موسیٰ دیکھے رہتا ہے فرعون کے گھر میں، لیکن تبلیغ کا اثر اتنا ہے شہر میں ماننے والے موجود ہیں. ابھی نبوت نہیں ملی لیکن تاثیر اتنی ہے. اچھا کیا ہوا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِیعَتِهِ، جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. اب ایک بات تو واضح ہے کہ یہ شیعوں کی ریت ہے، عادت ہے کہ وہ انبیاء سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، اگر یہ شرک ہوتا تو موسیٰ کو منع کرنا چاہیے تھا نا. بھائی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد مانگو. موسیٰ نے منع نہیں کیا. ایک آدمی آیا، دیکھیں بدقسمتی کیسی ہے. ایک آدمی آیا ایک خاتون کے پاس، وہ خاتون حج کرنے جا رہی تھی. کہا میرے پاس آیا، کہا کہ نبی سے یہ میرا جو عصا ہے یہ بہتر ہے. اب یہ دیکھیں نا بدقسمتی ہے. جس نے نبوت مختلف دروازوں سے لی ہو وہ پھر ایسی باتیں کریں گے، لیکن جس نے نبوت کو خطیب منبر سلونی سے سمجھا ہو، بہرحال اس نے کہا یہ میرا عصا نبی سے بہتر ہے. اس عورت نے کہا کیسے بہتر ہے؟ کہا آئیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. ایک اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی. اس حضرت نے کہا جس کے پاس عصا تھا، کہا میں آپ کو نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اٹھ جائیے. اونٹنی نہیں اٹھی. اس کے بعد عصا سے ایک ضرب ماری اور اونٹنی اٹھ گئی. کہا دیکھے عصا نے اٹھا لیا، نبی نہیں اٹھا سکے. اب یہ عورت بھی امام علی کے ماننے والی تھی. مباشرتاً کہنے لگی اونٹنی سے کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اٹھ جاؤ. اونٹنی نہیں اٹھی. اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اللہ رسول اللہ ہمارا خادم نہیں ہے، وہ اسی وقت مدد کرتا ہے جب ہمیں مدد کی ضرورت ہو. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِیعَتِهِ،
موسیٰ کے شیعہ نے مدد کے لیے پکارا موسیٰ کو، موسیٰ فوراً لپ کے فَوَكَزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ نے صرف ایک ہی وار کیا اور اس آدمی کو قضا آ گئی، ایک ہی وار۔ کیا کہنے موسیٰ کے جوانی کے؟ ارے بھائی بات جوانی کی نہیں ہے، ولی خدا کے ہاتھ میں یہ قوت ہوتی ہے، وہ صرف ایک ہی وار لگاتا ہے۔ وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گئے۔ اب یہ خبر پھیلی کہاں؟ آخری منزل، اور میں مصائب کی منزلوں کی طرف آؤں گا۔ یہ خبر پھیلی شہر میں کہ موسیٰ نے ایک فرعونی کو مارا ہے جس کا تعلق فرعون کے قبیلے سے ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں اس سے ظالم کی ہیبت پہ حرف آتا ہے۔ اب ایک خفیہ میٹنگ بلائی گئی، میں سارا قرآن پڑھ رہا ہوں، کہیں ترجمہ کہیں آیت، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، بڑی خفیہ میٹنگ کہ جس کی خبر صرف آل فرعون کو تھی، فرعون کے خاندان کو تھی۔ فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، چونکہ ظالم کو جب پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اسے للکارا ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو امام حسین کا کمال ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کربلا میں امام حسین کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کربلا میں امام حسین محاصرے میں نہیں تھے، امام حسین نے یزیدیت کو اپنے حصار میں لیا تھا اور ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ یزیدیت قیامت تک بلبلائے گی۔ فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو ختم کر دیا جائے، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ بچپنے کا منظر آپ کے ذہن میں ہے۔ اچھا، میٹنگ بڑی خفیہ بلائی گئی تھی۔ اب قرآن سورہ قصص میں ارشاد کر رہا ہے، آیت ہے 20، کیا ارشاد ہے؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی موسیٰ کو تلاش کرتے ہوئے دوڑتا ہوا آیا۔ میٹنگ بڑی خفیہ ہوئی، قتل کی میٹنگ۔ موسیٰ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ میرے قتل کی سازش ہو چکی ہے۔ اسی اثنا میں قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی موسیٰ کو تلاش کرتے ہوئے آیا اور کیا کہا؟ ان الملأ یأتمرون بک، موسیٰ فرعون تیرے قتل کی سازش کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ جب تو خدا کے رستے میں نکلتا ہے تو خدا نہ صرف آپ کی حفاظت فرعون کے گھر میں کرتا ہے بلکہ فرعون کے گھر میں آپ کا محافظ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کہا موسیٰ تیرے قتل کی سازش ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی ہے، کس شان سے حفاظت ہو رہی ہے۔ موسیٰ تیرے قتل کی سازش ہو چکی ہے، فاخرج، یہاں سے نکلیے، میں نصیحت کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا عزیزو، جب قرآن اللہ سے آپ کا تعلق ہو تو اللہ کس گام پہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اچھا، یہ موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسجد پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، یہیں سے میں مصیبت کی منزلوں کی طرف آؤں گا، اس جملے کو محفوظ کیجئے، اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ جب اللہ کے بارے میں گفتگو ہو تو ہمارے دلوں کو وہ گفتگو بھلی نہیں لگتی۔ عجیب نہیں ہے؟ امام حسین کی ساری قربانی اللہ کے لیے تھی، ساری قربانی۔ کوئی ہے جس نے کائنات میں حسین کی طرح عشق خدا سکھایا ہو؟ ایک مسجد پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ کیا تھا کہ اگر گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو تو مسجد کے اندر آؤ، خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اب یہ جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ عمر کے کسی حصے میں ہو، خدا کی طرف رجوع کریں۔
خدا اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم لم اخلقا لاربح علیک، میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں تجھ سے کچھ جیت سکوں، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو مجھ سے جیت سکے۔ خدا سے محبت کا سلیقہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ سید الشہداء ہے۔ آپ نے وہ روایت تو پڑھی ہے کہ جب امام حسین آخری دفعہ خیمہ گاہ سے نکلے ہیں تو جناب زینب سے کہا کہ بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا؟ نماز عشق خدا کا اعلان ہے۔ جانتے ہو جناب زینب کو عقیلہ کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ جناب شہزادی زینب کی زیارت پہ جائیں گے، آپ کے روضہ مبارک پہ لکھا ہوا ہے عقیلۃ الہاشمیین۔ عقیلہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہاشمیوں کی سب سے عقل مند عورت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہو امام صادق نے عقل کی کیا تعریف کی ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جسے رحمان کی عبادت کی جائے۔ جب کہا عقیلہ یعنی ہاشمیوں میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی، اس لیے کہا بہنا مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور کتنی محبت ہے امام حسین سے۔ عزیزو، جب ابن عباس نے امام حسین سے کہا کہ عراق کے حالات خراب ہیں اس لیے عراق نہ جائیے، تو امام حسین نے جواب دیا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے، نانا مجھے کہہ رہے تھے حسین اللہ چاہتا ہے کہ وہ تجھے شہادت کی حالت میں دیکھے۔ کہا اچھا حسین اگر جانا ہے تو کم از کم نبی زادیوں کو چھوڑ دیجئے۔ اس سے پہلے کہ حسین کوئی جواب دے، ایک خیمہ گاہ کی طرف سے آواز آئی ابن عباس بہن کو بھائی سے جدا کر رہے ہو۔ یہ زینب کی آواز تھی۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور امام حسین سراوی نے بیان کیا کہ جب وہ بی بی زینب کے خیمہ گاہ پہ پہنچے تو دیکھا دو شہزادے بیٹھے ہیں اور جناب زینب کچھ نصیحت کر رہی ہے۔ جانتے ہو اون محمد کی عمریں کتنی ہیں؟ 8 اور 9 سال، کم سنی ہے۔ کہا بیٹا میں 3 وصیتیں کرتی ہوں، کل جنگ ہونی ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اکٹھے رہنا۔ سمجھنے والے سمجھ گئے۔ کم سنی ہے، حیدر کرار کی بیٹی ہے، جنگ کے فنون سے واقف ہے، جانتی ہے کہ جب تک اکٹھا رہیں گے طاقت یکجا ہوگی۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو عمر سعد کو قتل کر دینا، کیونکہ یہ ملعون میرے بھائی کے قتل کے لیے آیا ہوا ہے۔ کتنی محبت ہے حسین سے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری وصیت بڑی عجیب وصیت کی۔ وہ کیا وصیت؟ کہا اگر لڑتے لڑتے فرات پہ قبضہ ہو جائے تو پانی نہیں پینا۔ اجرکم علی اللہ۔ چونکہ خیمہ گاہ میں سکینہ پیاسی ہے، ایسا نہ ہو زینب کے شہزادے سیراب ہو جائے اور سکینہ پیاسی رہ جائے۔ بس عزیز و عجب شان سے لڑے۔ حیدر کرار کے نواسے تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے۔ شہادت ہوئی، ماموں لاشوں کو لے آئے۔ جناب زینب نے گریہ نہیں کیا، شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اور مقاتل، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ کوفہ گئی، کوفہ میں ہر بی بی گریہ کر رہی ہے، کوئی قاسم کو یاد کر رہی ہے، کوئی علی اکبر کو یاد کر رہی ہے،
کوئی امام حسین کو یاد کر رہی ہے، 2 بچے ایسے ہیں کہ جن پہ گریہ کرنے والی کوئی نہیں ہے۔ شام کی عورتوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے۔ جناب زینب نے تڑپ کے کہا میں ان کی ماں ہوں، ارے میں کیا کروں، میں اکبر پہ گریہ کروں، حسین پہ گریہ کروں، یا اپنے شہزادوں پہ گریہ کروں؟ بس عزیزو، ایک روایت جسے ابن سعد نے اپنی طبقات میں بیان کیا، عجیب روایت ہے جس کا تذکرہ عموماً نہیں ہوتا۔ یہ بی بی واپس آئی مدینہ میں، بہت عرصہ گزر گیا، عبداللہ ابن جعفر آئے، امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا امام بہت عرصہ گزر گیا، شہزادی گھر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اب میرا دل چاہتا ہے شہزادی اپنے گھر آئے۔ امام گئے، پھپھی اماں عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر آئے، تو ایک دفعہ شہزادی نے کہا کہ بیٹے میں اس گھر میں کیا کروں گی؟ بہرحال امام کا حکم ہے، گھر آئی۔ عبداللہ نے کچھ عرصہ پہلے مکہ سے زینب کو رخصت کیا تھا، جب گھر آئی تو کہا شہزادی پہچانی نہیں جاتی۔ بی بی نے کہا ارے عبداللہ میں کیسے پہچانی جاؤں، حسین جیسا بھائی شہید ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا اچھا بی بی ایک سوال ہے، میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں یہ سوال بیان کر سکوں گا۔ کہا کیا سوال ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہو اون و محمد کیسے شہید ہوئے؟ کہا بی بی ان کا کیا تذکرہ، وہ تو غلام تھے۔ کہا اچھا عبداللہ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ آپ دربار گئی؟ کہا نہیں بی بی مجھے پتا ہے کہ آپ دربار گئی تھی۔ کہا عبداللہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا شہزادی میں جب جنگ صفین میں شریک ہوا تو میں نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے، امام علی آئے میری تعریف کی، عبداللہ بہت بہادر ہو لیکن حسین تجھ سے زیادہ بہادر ہے۔ کہا بی بی میری بڑی خواہش رہی کہ میں مولا حسین کی جنگ دیکھوں۔ کہا بی بی میں نے مولا حسین کی جنگ نہیں دیکھی ہے، مجھے بتائیے میرے مولا کربلا میں کیسے لڑے؟ اب یہ سوال سننا تھا کہ ایک دفعہ بی بی کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ کہا عبداللہ کیا سوال پوچھا ہے؟ ارے ایک دفعہ بی بی نے کہا عبداللہ میرے بھائی خوب لڑے، حیدر کرار کی طرح لڑے، لیکن جانتے ہو کب جنگ کی؟ اس وقت لڑے جب عباس شہید ہوئے، جب اکبر شہید ہوئے، جب قاسم شہید ہوئے، جب اون و محمد شہید ہوئے، میرے بھائی لڑتے رہے اور کہتے رہے ہائے پیاس نے مجھے مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔ یہ ایک دعا کی درخواست ہے مرتضیٰ اور اس طرح سے باقی طالب علموں کے لیے دعا کی درخواست ہے، پروردگار عالم ان کو کامیابی عطا فرمائیں اور جتنے بھی مومنین ہیں جو حاجات شرعیہ ہیں ان کو پورا فرمائیں، امین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔